بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الواحد والعشرون، سبق نمبر 21۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ التدریبات مشقیں۔ التدریب الاول پہلی مشق، اکتب او اکتبی معانی الکلمات الاتیہ۔ اکتب یہ مرد کے لیے، لکھ تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر مخاطب۔ اکتبی یہ عورت کے لیے، صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، لکھ تو ایک عورت۔ تو درجیل کلمات کے معنی لکھیے۔ ممرن درہ، ضیقن تنگ، مسافتن فاصلہ، یرتفع بلند ہوتا ہے، تدریجیاً آہستہ آہستہ، صفح دامن، حد دولی بین الاقوامی سرحد، جاوزہ اس نے عبور کیا، وہ گزرا، الشجاعت بہادری، الضیافت مہمان نوازی۔ التدریب الثانی دوسری مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، این یقع ممر خیبرہ، کہ درہ خیبر کہاں واقع ہے؟ جواب، یقع ممر خیبرہ فی اقلیم خیبر پختونخوا بغرب پشاورہ۔ درہ خیبر پختونخوا میں پشاور سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ نمبر 2، حل ممر خیبرہ قریب من پشاورہ، کیا درہ خیبر پشاور کے قریب ہے؟ جواب، نعم ممر خیبرہ قریب من پشاورہ، جی ہاں درہ خیبر پشاور کے قریب ہے۔ نمبر 3، ما هو حد دولی بین پاکستان و افغانستان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد کون سی ہے؟ جواب، تورخم حد دولی بین پاکستان و افغانستان، تورخم پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے۔ نمبر 4، ما هو ارفع مکان فی ھذا الممر، اس درہ میں بلند ترین مقام کون سا ہے؟ جواب، ارفع مکان فی ھذا الممر لندی کوتل، اس درے میں بلند ترین مقام ڈھنڈی کوتل ہے، ڈھنڈی کوتل۔ نمبر 5، هل لهذا الممر له اہمیت تاریخیت، کیا اس درے کی کوئی تاریخی اہمیت ہے؟ جواب، نعم لهذا الممر اہمیت تاریخیت، جی ہاں اس درے کی تاریخی اہمیت ہے۔ التدریب الثالث تیسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبت من القوسین۔ املا یہ مرد کے لیے، املائی یہ عورت کے لیے، بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر 1، ممر خیبرہ، ممر خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ضیقن، ممر خیبرہ ممر ضیقن۔ نمبر 2، جاوز محمود الغزنوی ممر خیبرہ، خالی جگہ مرتن، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا 17، جاوز محمود الغزنوی ممر خیبرہ 17 مرتن۔ نمبر 3، یرتفع الممر خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا تدریجیاً، یرتفع الممر تدریجیاً۔ نمبر 4، تقع تورخم فی خالی جگہ الجبل، اس میں لفظ آئے گا صفح، تقع تورخم فی صفح الجبل۔ نمبر 5، اشتہر اہل خیبرہ بالشجاعت، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الضیافت، اشتہر اہل خیبرہ بالشجاعت والضیافت۔
التدریب الرابع، چوتھی مشق، میز او میزی بین الجملۃ الفعلیہ والاسمیہ من الجمل الآتیہ۔ میز یہ مرد کے لیے، میزی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں میں سے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کو جدا کیجیے۔ نمبر 1، یکو ممر خیبر فی خیبر پختونخوا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ نمبر 2، ہوا ممر ضیق، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ نمبر 3، داخل منہ الاسکندر الاعظم، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ نمبر 4، ھذا الممر ممر تاریخی، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ نمبر 5، اشتہر اہل خیبر بالشجاعۃ والضیافۃ، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، اس کی دو جزء ہیں۔ الف جز، استعمل او استعملی اسماء الاشارۃ ھذا ھذہ ذالک تلک باستخدام الاسماء التالیہ، درذیل اسماء کے ساتھ اسماء اشارہ استعمال کریں۔ ھذا قلم، ذالک قلم، ھذا کرسی، ذالک کرسی، ھذا معلم، ذالک سقف، ھذہ سبورۃ، تلک سبورۃ، ھذہ ساعۃ، تلک ساعۃ، ھذہ محفظۃ، تلک محفظۃ، ھذہ معلمۃ۔ باجوز ہے استخرج او استخرجی خمسۃ اسماء المعرفۃ و خمسۃ اسماء النکرہ من الدرس، سبق میں سے 5 اسماء معرفہ اور 5 اسماء نکرہ تلاش کریں، لکھیں۔ اسماء معرفہ، خیبر پختونخوا۔ نمبر 2، پشاور۔ نمبر 3، محمود غزنوی۔ نمبر 4، پاکستان۔ نمبر 5، افغانستان۔ اسماء النکرہ، ممر۔ نمبر 1، ممر۔ نمبر 2، اقلیم۔ نمبر 3، مکان۔ نمبر 4، حد۔ نمبر 5، مدینہ۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1، میں نے درہ خیبر دیکھا۔ رأیت ممر خیبر۔ نمبر 2، درہ خیبر باب خیبر سے شروع ہوتا ہے۔ یبدأ ممر خیبر من باب خیبر۔ نمبر 3، ڈنڈی کوتل اونچی جگہ پر واقع ہے۔ یکو ڈنڈی کوتل فی ارفع مکان۔ نمبر 4، طور خم پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے۔ طور خم حد دولی بین پاکستان و افغانستان۔ نمبر 5، خیبر کے لوگ بہادر اور مہمان نواز ہیں۔ اہل خیبر شجاع و مضیف۔